اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز اہل سنت جامعہ صراط مستقیم لاہور قبلہ استاذ العلماء للکار رضا محافظ عقائد اہل سنت مفکر اسلام کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں آپ کے برادر اکبر کے فاتحہ خوانی کے لیے حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت اور بلندی درجات فرمائے۔ یہاں پر عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے اور عقائد حقہ کے تحفظ کے لیے قبلہ امام جلالی صاحب جو محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا تحقیقی کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر دل کو سکون پہنچا اور روح کو تسکین ہوئی۔ الحمدللہ یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ میں جو عقائد حقہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ترجمانی فرمائی اور تمام عقائد حقہ کے حوالے سے آپ نے دلائل عطا فرمائے اور 1000 سے زائد آپ نے کتابیں تصنیف کیں، جس میں آپ نے تمام کے تمام عقائد حقہ پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ مختلف قسم کی سازشی عناصر اور اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ عقائد اہل سنت پر حملہ آور رہی ہیں، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پر خارجیوں نے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے لوگوں کے عقائد پر حملے کیے ہیں اور عقائد کو کمزور کیا ہے، اسی طرح ایران کی طرف سے چلنے والی زہریلی ہواؤں نے اور اندھا دھند ان کی طرف سے فنڈنگ نے کئی لوگوں کو، کئی گدی نشینوں کو، کئی نام نہاد علماء کو اور ان کے عقائد و نظریات کو تباہ و برباد کیا ہے، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے فالورز تھے، مریدین تھے، عقیدت مند تھے، ان کے عقائد و نظریات بھی بکھر کر رہ گئے ہیں۔ اہل سنت کے اسٹیجوں پر نام نہاد خطباء اور جاہل نوٹ خور اور جاہل نقیبوں نے اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے کلام پیش کیے کہ جس سے ہمارے اسٹیجوں پر ہمارے عقیدے کے خلاف گفتگو ہوئی اور لوگوں کے نظریات اور عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا۔ بہرحال پچھلے چند سالوں سے یہ واضح طور پہ علماء نے محسوس کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی صفوں کے اندر رافضیت بہت حد تک فروغ پا چکی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق جو عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کے ہیں، ہماری عوام اہل سنت اور کچھ خواص بھی ان عقائد سے انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور قبلہ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز صحت عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ اہل سنت پہ قائم اور دائم فرمائے۔ آپ تعلیمات اعلیٰ حضرت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین اکابرین امت کے تمام عقائد و نظریات کی روشنی میں اس بات پر انتھک کوشش اور محنت کر رہے ہیں کہ اس امت کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمارے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کیا ہے، چاہے مسئلہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، فضیلت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہو، اس معاملے کے اندر بھی آپ نے وہی موقف اختیار کیا ہے جو اکابرین امت کا ہے اور حضرت امام ربانی مجدد حلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور چاہے مسئلہ معصومیت کا ہو، یہ تمام علماء حقہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اجماع ہے اور یہ بات مسلمہ ہے کہ معصومیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے رسل اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، اور آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معصومیت کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے اغیار کا اور اہل سنت و جماعت کے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی کے لیے بھی وہ معصومیت ثابت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی اہل سنت و جماعت نام نہاد علماء اور مشائخ جو ہے اپنا موقف تبدیل کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ دلائل باہرہ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے ہمارے ہاں چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس بات پر بھی آپ دلائل باہرہ قائم کر چکے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق آج تک جو امت کا موقف رہا ہے، حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ لوگوں نے اس میں شدت اختیار کی ہے اور خواہ مخواہ زبان درازی کی ہے، اور محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو تنقیص کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ قبلہ جلالی صاحب نے آپ نے بالکل ایک عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے اور محافظ عقائد اہل سنت ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر آپ نے عزت و عظمت و صحابہ کرام بیان کی ہے، اور مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق وہی موقف آپ نے اختیار کیا جو ہمیں اکابرین امت نے عطا فرمایا ہے۔ مسئلہ باغ فدق کے متعلق جو آج کل ایک شدت کی حالت دیکھنے میں آتی ہے، اور جو غیر ہیں ان سے ہمارا کیا گلہ، لیکن اپنے لوگ بھی جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً اپنی گفتگو کے اندر حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح محبت اہل بیت کے نام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ تنقیص بناتے ہیں معاذ اللہ۔ اس معاملے کے اندر بھی آپ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہوئی، آپ کو غلیظ گالیاں بھی دی گئیں، لیکن الحمدللہ آپ نے وہی موقف بیان کیا جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا موقف تھا، اور آپ نے بھرپور عقائد اہل سنت کا تحفظ کیا ہے۔ بہرحال ان جملہ معاملات کے اندر جو ہمارے روافظ کے ساتھ اختلافات ہیں یا خارجیوں کے ساتھ نجدیوں کے ساتھ اختلافات ہیں، آپ نے خوبصورت تحفظ عقائد اہل سنت سیمینار قائم کر کے اس کے اندر اعلامیہ تحفظ عقائد اہل سنت جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ آپ نے اس کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک رسالہ کی صورت میں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تمام علماء فضلاء کے لیے، اور جو مشائخ ہیں اس کا مطالعہ کرنا، اس کو یاد کرنا، اور اس کے متعلق اپنے مریدین کو اور اپنے متوسلین کو اور عقیدت مندوں کو آگاہ کرنا اور اس پر قائم رہنے کی تلقین کرنا، یہ آج کی ایمان اور عقیدے کی تحفظ کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قبلہ جلالی صاحب کے بوس کے اندر عرفان شاہ نے، حنیف نے یا دیگر لوگوں نے جو غلیظ گالیاں بکیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ الزام عائد کیے اور ایسی گفتگو کی کہ ایک با اخلاق با کردار آدمی بولنا تو درکنار، وہ ایسی گفتگو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ان کے متعلق جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، اور جاء الحق وزہق الباطل کا مصداق ثابت ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنی گفتگو ہر سٹیج پر ہم پیش کرتے ہیں، اور قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آج تک آپ جو بھی محاذ اہل سنت پر عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے تحریراً یا تقریراً جو کچھ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تائید اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے ہیں، اور قبلہ جلالی صاحب بھی انہی عقائد و نظریات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آستانہ عالیہ بھور شریف پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ میاں محمد ضیاء اللہ نقشبندی مجددی بھوروی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ بھور شریف کے، ان کے ساتھ آستانہ عالیہ بھور شریف پہ حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی، اور دوران گفتگو وہ بھی اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ مکمل طور پہ عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی قبلہ علامہ
مفکر اسلام کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب فرما رہے ہیں، اور آپ بھی مکمل طور پر آپ کے ساتھ تائید اور اپنی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ جلالی صاحب کو صحت والی عمر دراز عطا فرمائے، اہل سنت پہ آپ کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے، اور اس عظیم الشان جامعہ صراط مستقیم کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور جن مشکلات سے قبلہ جلالی صاحب گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور مزید دین متین کا کام کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔